بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ولاگ ہے اولیو ٹری، زیتون کا درخت، جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے سورہ نور اور سورہ 3۔ تو آج میں سورہ 3 کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے اس درخت کی اہمیت اور اس کا میسج جو قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے وہ ترجمہ جو ہمیں قرآن پاک کا عام ملتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس زیتون کے درخت کی اہمیت اور اس سورہ 3 کی اہمیت اور اس کا میسج، اس کا مفہوم جو بنتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری یہ کاوش میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قرآن میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مفید ثابت ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ جو اس پر غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، اس کو سمجھنا چاہے، اس کے لیے ہم نے یہ قرآن پاک عام کر دیا ہے، یعنی آسان کر دیا ہے۔ تو میری نظر میں بات زبان دانی کی نہیں، بے شک ہمیں عربی بھی آنی چاہیے، لیکن قرآن پاک جو ہمیں میسج دیتا ہے وہ اس میں غور و فکر، تدبر کا میسج دیتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے قرآن پاک کا وہ ترجمہ جو ہمیں عام کتابوں میں ملتا ہے، تو یہ سورت 95 بنتی ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس شہر امن والے کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بنایا آدمی کو خوب سے خوب انداز پر۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو یقین لائے اور کی بھلائیاں سو ان کو نیک ہے بے انتہا۔ وما یکذبک بعد بالدین، پھر تو اس پیچھے کیوں جھٹلاوے بدلہ ملنا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں ملتا ہے۔ تو دوستو، اب میں اس کا مفہوم جو ہمیں میسج پوری انسانیت کے لیے اس صورت میں اور اس زیتون کے درخت میں، اولیو آئل کے درخت میں ملتا ہے وہ کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حق و باطل کی یہ کشمکش جو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اس وقت درپیش ہے، کوئی نئی بات نہیں، شروع سے یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے اور یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ انقلاب خداوندی کی آواز جہاں اور جب بھی اٹھی، مفاد پرست قوتوں، مستبد حکمرانوں، سرمایہ داروں اور مذہبی پیشواؤں نے اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب یہی آواز نوح علیہ السلام کی زبان سے کوہ تین سے بلند ہوئی تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اور جب اسی آواز کو کوہ زیتون سے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو وہاں بھی یہی کچھ پیش آیا۔ جب اس انقلاب کو کوہ طور کی وادیوں میں موسیٰ علیہ السلام لے کر اٹھے تو اس کے ساتھ بھی یہی گزری، اور اب جب یہی دعوت اس بلند امین یعنی امن و سلامتی کا مرکز بننے والے شہر مکہ سے اٹھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی، تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ کشمکش اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم نے انسان میں اس امر کی صلاحیت رکھ دی کہ یہ اپنی ذات کی نشو نما کر کے حسن کارانہ انداز سے بہترین توازن کی زندگی بسر کرے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اس کی انفرادی مفاد پرستیاں اسے حوالے زندگی کی پست ترین سطح پر لے جاتی ہیں۔ آسمانی انقلاب اسے اسی پستی سے اٹھا کر انسانیت کی بلند ترین سطح پر لانا چاہتا ہے، لیکن یہ بات مفاد پرستیوں کی مصلحتوں کے خلاف جاتی ہے، اس لیے ان دونوں میں تصادم ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس انقلاب کی روح سے انسانوں کی ایک جماعت شرف انسانیت کے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتی ہے، لیکن ان کے بعد ان کی نسلیں آہستہ آہستہ دین میں آمیزش یعنی رد و بدل کرنے لگ جاتی ہیں، اور اس طرح پھر سے حیوانیت کی اسی پست ترین سطح پر پہنچ جاتی۔ یہی کیفیت اس وقت ان مخاطبین عرب کی ہے، یعنی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور جہاں مکہ میں، مدینہ میں یہ قرآن پاک کی روشنی اتر رہی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ حیوانی زندگی کے اس پست مقام سے انسانیت کی بلند سطح پر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قوانین خداوندی کی صداقتوں پر ایمان لائے اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو۔ جب تک کوئی قوم اس پروگرام پر عمل پیرا رہے گی وہ اس کے انسانیت ساز نتائج سے بہرہ مند ہوتی رہے گی، اور یہ کچھ انہیں بطور ان کے حق کے ملے گا، خیرات کے طور پر نہیں ملے گا۔ یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، ان ابدی حقائق اور تاریخی شواہد کے بعد وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ہمارے قانون مکافات کے بارے میں تجھے جھٹلا سکتا ہے؟
अलैहि सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। और ये कानून मकाफात इस हकीकत पर शाहिद है कि इक़्तिदार आला अल्लाह के सिवा किसी को हासिल नहीं। आखिरी फैसला इसके कवानीन के मुताबिक होता है। इसलिए कुरानी निज़ाम से मुराद ऐसा ममलकती निज़ाम है जिसमें इक़्तिदार मुतलक कवानीन खुदाबंदी कुरान करीम को हासिल होता है। इससे शर्फ इंसानियत कायम रहता है और इंसान हवानियत की पस्त सतह पर गिरने से बच जाता है। दोस्तों, ये है कुरान पाक जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तबद्दल कलिमातुल्लाह, कि अल्लाह ताला की कही हुई बातें कभी तब्दील नहीं होंगी। इंसान को खुद अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। अल्लाह कुरान पाक में जो वादा करता है वो होकर रहेगा और कुरान का कोई ऐसा दावा नहीं कि जो आंखों से ओझल हो, गायब हो। कुरान ये हमें दर्श देता है कि मेरी कही हुई बातें आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, उन्हें परख सकते हो, उन्हें अक्लो शौर से समझ सकते हो। इसके अलावा अगर कुरान पाक कोई चीज कहे तो वो कुरानी चीज नहीं, ये तुम्हारी समझ की बात है, ये तुम्हारे गौर व तदब्बर फिक्र ना करने की बात है। वरना कुरान में कोई ऐसी बात नहीं जो इंसान की समझ में ना आ सके। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। आमीन सुम्मा।